الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الحج کے آخری مراحل رواں دواں ہیں، آخری آیات ہیں۔ اس آیت کے تحت کچھ باتیں پچھلے درس میں عرض کی تھی، کچھ اس درس میں کریں گے۔ اللہ حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی توحید یہ ایک ایسا میٹھا لفظ ہے کہ جب یہ دل میں اترتا ہے تو یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب دل میں اتر جائیں تو پھر اس کی مٹاس کا اندازہ نہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم سیرت صحابہ پڑھتے ہیں، سیرت النبی پڑھتے ہیں تو نبی تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ نبی کے صحابہ میں ایک غلام صحابی ہیں، حبشہ کے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہ کوئی رنگت کے لحاظ سے کوئی خوبصورت رنگت والے ہیں، وہ کالی رنگت والے حضرت بلال اللہ کی توحید پر جب ڈٹ جائیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے ہیں، سینے پر پتھر رکھ دیتے ہیں اور یوں دریوں کے اندر باندھ کر لپیٹ دیتے ہیں، سانس بند کر دیتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ احد احد احد۔ ایک ہی جملہ کہے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے بلال کیسے برداشت کر لیتے ہو یار؟ فرمانے لگے، اللہ کی قسم ہے کہ جب یہ تکلیف دیتے ہیں اور میری زبان سے احد کا جملہ نکلتا ہے، ایسا ٹھیک ہو جاتا ہوں، وہ زخم ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے اس پہ مرہم پٹی لگا دی ہو، ایسا سکون میں ہو جاتا ہوں۔ تو توحید اللہ کی وحدانیت کہ سب کچھ کرنے درنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ امثلہ ذکر کیے اور ہمیں سمجھانے کے بارہا کوشش کی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ فاطر 22واں پارہ ہے،
اور آیت نمبر 13 ہے، اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ذات ہے یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن کے اندر داخل کر رہا ہے۔ یہ آج کل آپ دیکھیں نا، دن راتوں میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح گرمیوں میں پھر رات دن میں داخل ہو جاتے، دن لمبے ہو جاتے، جو راتوں کو دنوں میں داخل کر رہا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، یہ سورج اور چاند اسی کے تابع ہیں۔ کُلٌّ یجری، یہ چلتے ہیں، لأجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک چلتے ہیں، کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے مقرر وقت ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے ہے، سلطنت اسی کے لیے ہے، وہی بادشاہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ہاں وہ کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور قطمیر کیا ہے؟ کھجور کے گٹھلی کے، کھجور کے دانے کے اندر جو گٹھلی ہے، اور اس گٹھلی پر جو چلکا ہوتا ہے، بھائی جی میں تو سمجھانے واسطے کھجور بھی آن دیں، یہ کھجور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ جو چلکا ہے، اس کی اللہ فرماتے ہیں اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، قطمیر۔ اور مثال سمجھیے اللہ نے کھجور کا ذکر کیوں فرمایا ہے، یعنی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو قبروں میں پڑے ہوئوں کو، یہ تو اس چلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب سمجھیے بات، یہ جو کھجور کا دانہ ہے اس کی مثال قبر کی ہے، یہ قبر ہے، اور یہ جو اس میں گٹھلی ہے یہ میت ہے، لاش ہے جو قبر میں پڑی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو چلکا ہے یہ کفن کی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے جس کفن میں لپٹے ہوئے ہیں یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے سمجھانے گے؟ اللہ سمجھے۔ قطمیر، یہ 3 الفاظ قرآن میں آئے، نقیر، فتیل اور قطمیر۔ قطمیر اس چلکے کو کہا جاتا ہے، اور فتیل اس داغے کو کہا جاتا ہے جو اس کے بیچ میں، ہڈی کے بیچ میں جو داغا ہوتا ہے ادھر، اور نقیر اس نقطے کو کہا جاتا ہے، اوپر چھوٹا سا جس طرح بال پین کے ساتھ کسی نے نقطہ لگایا ہو۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ سمجھانے کی کوشش، کوئی سمجھے تو قرآن تو ہے ہی ہدایت کی کتاب۔ فرمایا ان تدعوہم، یہ صرف اسی پہ بس نہیں کیا ہے، فرمایا ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں، اور وَلَوْ سَمِعُوا، اگر یہ بالفرض والمحال سنے بھی، تم اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ اگر یہ تو پہلے سنتے نہیں ہیں،
لیکن اگر سنے بھی تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہوئے لوگوں جنہیں تم پکارتے ہو، یکفرون بشرککم، یہ تمہاری اس پکار کا انکار کر جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں گے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، ہم انہیں دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، او جی ولیاں دا منکر ہے، قیامت والے دن یہی ولی اللہ اٹھ کے کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ یہ جو تم نے شرک کیا ہے نا، انہیں آوازیں دی ہے، انہیں مددگار سمجھا ہے، یہ اس کا انکار کر جائیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اس ذات سے، اس خبردار سے زیادہ تمہیں کون سمجھا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اچھی خبر تمہیں توحید کے متعلق کون دے سکتا ہے؟ یہ قیامت والے دن انکار کریں گے۔ اور یہ کچھ آیات چھوڑ کے آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا اور تفصیل کی، فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر، وہ لوگوں سمجھتے کیوں نہیں ہو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تاکہ یہ تو سمجھ جائے، کسی طریقے سے انہیں سمجھ میں آ جائے، وہ اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، وہ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ لیکن آج کل کے مولوی اپنے پیٹ کے لیے زندوں کو مردوں کو زندوں کے برابر کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بھئی یہ بالکل انہی کی طرح سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور بعضوں نے تو یہاں تک دی کہ قبرستان جاؤ تو میت کے سرانے نہ کھڑے ہو، کیونکہ اسے دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، یوں دیکھے گا نا تو پھر اس کی گردن میں اور اسے تکلیف ہوگی، اس کے پاؤں کے سیٹ پہ کر تاکہ اسے دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ باتیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم کتابوں میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، میت دیکھتا ہے۔ اور بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی قبرستان جاؤ تو پانچوں کو نیچے رکھا کریں، کیونکہ میت پانچوں میں دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، قبر جا کے بھی سدھرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے کتابوں میں، کیا کہیں؟ تو فرمایا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، وہ زندے اور مردے برابر نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اللہ سنا دے، لیکن قانون یہ ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تالا لگ گیا نا، یہ قبر کا لفظ ہے قرآن میں، اس دلیل کا کیا کرو گے؟ یہ 1000 بار مر جائے اور زندہ ہو جائے، یہ گٹر میں چلانگ لگا دیں گے، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، ما انت بمسمع، یعنی اللہ قانون توڑ کے کسی کو سنا دے، یہ ہو سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہیں، لیکن قانون یہ ہے ما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو کیا سنا نہیں سکتے ہیں۔ ان انت الا نذیر، اور آپ نہیں ہیں مگر صرف ڈرانے والے ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ توحید سنانا۔ اگر سمجھ جائیں تو بھلی بات ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر یہ ان کی بدبختی ہے۔ تو کیا، اور یہ میرے سامنے یہ سورہ یونس میں 11واں پارہ ہے، یہاں پہ کیا فرمایا کہ یہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، بالکل منکر ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہوگی بات۔ اور ایک جگہ تو ان کا مناظرہ ذکر کیا، انشاءاللہ کسی ٹائم وہ آیت میں صبح ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے نہیں ملی اس کا، وہ آیت میں نے کہا ان کا مناظرہ ہوگا پیر اور مرید کا، ان کا جھگڑا ہوگا، اور آخر میں کیا؟ آخر میں مرید کہیں گے اللہ انہیں دگنا عذاب دیں، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کر دیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے گمراہ نہیں کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے تم غم نہ کرو، تم دونوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔
جو اپنی عبادت پہ خوش ہوئے ہوں گے. ہاں جو خوش نہیں ہوئے ہوں گے ان میں انبیاء کی بھی عبادت کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کرام سے بھی یہ سوال ہوگا. وہ تو خوش نہیں ہے نا اپنی عبادتوں پہ. ٹھیک ہے، جو خوش ہوتے ہوں گے ان کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں کو پھر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. یہ سورہ یونس میں، یہ میرے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم اس دن جمع کریں گے ان سب کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ہم کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، وہ تم اور تمہارے شریک کھڑے ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں انہیں کھڑا کر دوں گا، کھڑے ہو جاؤ تم اور جن کی تم نے عبادت کی، کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑے ہو جائیں گے اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان دونوں کو میں آپس میں لڑا دوں گا. دونوں کو میں کیا کر دوں گا؟ آپس میں لڑا دوں گا. زیلنا، یہ گھر میں یہ سورہ یونس میں دیکھ سکتے ہیں آپ گھروں میں جا کے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان دونوں کو میں آپس میں لڑا دوں گا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم نے کبھی بھی ہماری عبادت نہیں کی ہے، تم نے کبھی بھی ہمیں آواز نہیں دی ہے. یہ کہیں گے وہ جی ہم نے ایک درگاہ بھی نہیں چھوڑی ہے اور آپ انکار کرتے ہیں. تو وہ آگے سے کہیں گے اللہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم نہیں تھے مگر تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے. یہ صوبیدار صاحب کہیں گھر میں یہ چیک کر لینا سورہ یونس، یہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. یہ کھلے انکار کر جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور حقیقت بھی یہ ہے انہیں کوئی کک بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک درگاہ بھی ہم نے نہیں چھوڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ اب آئیے اپنے سبق پہ. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکین کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے چلی جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ مکی سے چھینی ہوئی چیز واپس لے سکتے نہیں ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں ہی ضعیف ہے، طالب و مطلوب. یہ مانگنے والا بھی ضعیف ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کے قدر کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ لقوی طاقتور ہیں، عزیز زبردست ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.